الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير یہ ہم دعائیں پڑھ رہے تھے. سب سے پہلی دعا کی آیت ہے رب اشرح لی. یہاں مجھے آواز آ رہی تھی ربی شرح. شرح شین پہ زبر نہیں ہے. رب اشرح. آج ہم نے زبر دیر کی آواز سیکھنی ہے. تو شروع میں یہ لفظ پڑھا گیا ربش. یہ دیکھیے شین کے اوپر جزم ہے. اگر شین پہ زبر ہو تو پھر یہ بنتا ہے شرح، لیکن زبر نہیں ہے، جزم. ربش ربش رح لی صدری. پچھلے اتوار میں ہم نے جو حروف پڑھے تھے وہ ذرا دہرائیں گے. مجھے بتائیے کون کون سے موٹی آواز والے حروف کون سے تھے؟ صاد ضاد طا ظا غین قاف. یہ 7 حروف موٹی آواز والے تھے اور 3 حروف ہم نے اس کے ساتھ اور بتائے تھے سا ہا زال. پھر پڑھیے میرے ساتھ خا صاد ضاد طا ظا غین قاف ثا حا ذال. اس کے ساتھ ہم نے را کے بارے میں پڑھا تھا کہ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو، را کے اوپر زبر یا پیش ہو، را را زبر را اور را پیش رو، تو آواز موٹی ہوتی ہے. رو رو. اور اگر زیر ہو تو آواز
تو زبر زیر پیش کی آواز میں یہ خیال رکھیے، را زبر را، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں را را زبر را، آواز لمبی نہیں ہے، چھوٹی آواز ہے را، اور بالکل چھوٹی آواز کرتے ہوئے جھٹکا بھی نہیں ہے را، ایسے بھی نہیں، درمیانی آواز ہے را، اور زیر کی آواز ہے ری ری ری، ایسے جھٹکا بھی نہیں ہے، اور راز رے، یہ پنجابی اردو والا سٹائل، رے رے بھی نہیں ہے، ری، یا میرے ہونٹوں کے منہ کو دیکھیے ایسے ری ری، تھوڑا سا چوڑائی میں کھولیے، ری، ایکشن بنائے ری ری، اور زبر کے لیے منہ سیدھا کھولیے را را را، اور پیش کے لیے ہونٹوں کو گول کیجئے رو رو۔ یہ عربی حروف ہے قرآن کریم کے، اس میں زبر زیر پیش میں اگر یہ اپنے منہ کے ایکشن بناتے ہیں تو تلفظ بہت اچھا اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو پھر توجہ کیجیے، زبر کے لیے کیسے ایکشن بنائیں گے؟ را، منہ سیدھا کھولیے، اور اب اس میں آواز موٹی ہوتی ہے، اس میں آواز اوپر کی طرف را رو، اور جب آواز باریک ہوتی ہے نیچے ری ری۔ اب یہ لفظ پڑھیے ربش، اب یہ زیر ہے با کے نیچے، ربے نہیں کہنا، بعض دعاؤں میں بعض آیات میں ربی ہم پڑھتے ہیں ربے، جیسے ربج علنی، یہ لفظ میں لکھتا ہوں عام طور پہ مجھے سننے میں یہ ملتا ہے ربی جعلنی، ایسے پڑھتے ہیں جعلنی جعلنی، یہ غلط ہے، جیم کے اوپر جزم ہے، ربج ربج، ربی جعلنی، جعلنی یہ غلط ہے، جا نہیں ہے، بج، ربج ربج علنی، ربج علنی، ربج علنی، ربج علنی۔ یہ زبر زیر اور پیش کی آواز سمجھ گئے؟ ایک دفعہ پھر میرے ساتھ پڑھیے، پھر ہم ڈبل حرکت، دو زبر دو زیر دو پیش کو پڑھتے ہیں۔ یہ تمام حروف موٹی آواز والے، اور یہ ان سب کے اوپر میں زبر زیر اور پیش کی آواز سے پڑھوں گا، اور میرے ساتھ پڑھیں گے۔ خا، خی، خو، خا، خی، خو، صا، صی، سو، صا، صی، سو، ظا، وی، لو، ظا، وی، لو، تا، اس میں وا نہیں آتا، توا، وا نہیں ہے، تا، جب ایسے بھی اس کا نام لیتے ہیں تو آپ پڑھیے، توا نہیں کہنا، تو تو توی تو تو توی تو ذا وی وو ذا وی وو غا غی غو غا غی غو قا قی قو قا قی قو فا فا فی سو فا۔ یہ آواز باریک ہو رہی ہے تو اب آواز نیچے ہے، فا۔ اگر آواز موٹی ہو سو، آواز باریک ہے فا فا، سی، سو،
آج ہم تین حروف ایک اور کوالٹی کے لحاظ سے سیکھ رہے ہیں. صاد، ز، سین. یہ سیٹی کی آواز والے حروف ہے. سیٹی کی آواز ہے اس میں. آپ دیکھ رہے ہیں صاد یہاں اوپر موٹی آواز والے حروف میں موجود ہے، یعنی صاد کی آواز موٹی ہو رہی ہے اور ساتھ ہی اس میں سیٹی کی آواز پیدا ہو رہی ہے. ایک سیٹی ہمارے معاشرے میں جو بجائی جاتی ہے سیٹی، یہ نہیں ہے. یہ سیٹی اس کی جو اپنی آواز ہے اس آواز کو سیٹی کی طرح تھوڑا سا تیز کرنا ہے. خالص سیٹی نہیں، سیٹی کی طرح آواز جو اس کی اپنی آواز ہے. صاد جب ہم پڑھتے ہیں تو زبان کو سامنے والے اوپر کے دو دانت اور نیچے والے دو دانت ان کے درمیان میں رکھتے ہیں تو آواز بنتی ہے صاد. جی کیا آواز بنتی ہے؟ صاد. تو جب ہم اس کی آواز بناتے ہیں صاد تو اس کو تھوڑا سا تیز کرتے ہیں جیسے سیٹی ہوتی ہے، سیٹی کی طرح، اور زیادہ لمبی آواز نہیں، صاد ایسے بھی نہیں، اور زیادہ زور سے صاد ایسے بھی نہیں. نرم آواز، نرمی سے. جب جتنا آپ دانتوں کو دبائیں گے، زبان کو زور دیں گے، سیٹی ختم ہو جائے گی. آپ نرم رکھیں گے تو سیٹی کی آواز بآسانی ادا ہو سکے گی. یہ پڑھ کے دیکھیے، نرمی سے زبان کو دانتوں میں نرمی سے رکھیے. صاد. اب زور سے پڑھیے. جب زور سے پڑھتے ہیں تو سیٹی ختم ہو جاتی ہے، سیٹی صحیح ادا نہیں ہوتی. سیٹی کے لیے زبان اور دانتوں کے درمیان میں نرمی ہونی چاہیے. صاد. جی ز. بعض دفعہ ہم سکھاتے ہوئے اس پہ تھوڑا سا زور لگا دیتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس میں سیٹی کی آواز نکلے. آپ نے اس کو سیکھنے کے بعد آواز نرم رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، پھر اچھی سیٹی ادا ہوتی ہے. ز. ز جو اس کی اپنی آواز ہے، بس اس میں آپ نے تھوڑی سی سیٹی کی کوالٹی پیش کرنی ہے. ز. سین. سین. جی سمجھ گئے؟ چلے اب اس کے اوپر زبر زیر پیش کی آواز بنائیے. سو. سی. سو. سو. سی. سو. ز. زی. زو. ز. زی. زو. س. سی. سو. س. سی. سو. ایک اور بات اس پہ یاد رکھیے، جب ہم زبان کو سامنے والے دانتوں پہ لگائیں گے تو ہماری زبان کا زیادہ رجحان جو وہ نچلے دانتوں پہ ہونا چاہیے. ان تین حروف کو پڑھتے ہوئے زبان کو اوپر والے دانتوں پہ زور دینے کی بجائے تھوڑا سا نیچے رکھیں، پھر دیکھیں کتنی اچھی سیٹی کی آواز بنتی ہے. پڑھ کے دیکھیے. صاد. اور اب زبان کو ذرا اوپر والے دانتوں پہ زور دیں، اب نیچے والے دانتوں پہ زور دیجیے. ہاں جی، سیٹی کی آواز آپ کے لیے کیسے ممکن ہے، کیسے آسان ہے؟ نچلے دانتوں پہ رکھتے ہوئے یا اوپر والے دانتوں پہ؟ اوپر والے ساتھ ٹچ کریں گے، ان کو الگ نہیں رکھنا، ملانا ہے. لیکن آپ کوشش کریں گے کہ زبان نچلے دانتوں پہ گرپ کرے تو اس سے اس کی آواز اچھی بنے گی. صاد. ز. سین. یہ زبر زیر پیش کی آواز میں نے کہا کہ آواز لمبی نہیں ہوتی، جیسے خا، خا زبر خا ایسے میں خا، اور زیر کی آواز خی، اس کو خے نہیں کرنا، خا زیر خے ایسے نہیں، خی.
اور پیش کے لیے خا پیش خو، ایسے نہیں، خو. زبر کے لیے آواز منہ سیدھا کھولیں گے، خو. زیر کے لیے منہ نیچے چوڑائی میں کھولیں گے، خی. اور پیش کے لیے ہونٹوں کو گول کریں گے، خو. اب ہم ان کے اوپر حرکت لگاتے ہیں ڈبل. دو زبر ایسے، خا دو زبر خن، اور دو زیر سے ہے خن، اور دو پیش سے خن. خن. آپ سن رہے ہیں کہ اس میں نون کی آواز آ رہی ہے، نون کی آواز. خن. پڑھیے خن. اب یہاں پہ نون نہیں نظر آ رہا، یہ نون کی آواز اس دو زبر میں، دو زیر اور دو پیش میں موجود ہوتی ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو نون کی آواز آتی ہے. خن، خن، خن. غنہ. غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جانا. جب ہم دو زبر، دو زیر اور دو پیش کی آواز بناتے ہیں تو آواز ناک میں جاتی ہے. پڑھیے خن، 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 خن. اب اگر یہ آواز ناک میں کچھ زمانے کے لیے، کچھ وقت کے لیے، وہ وقت ایک الف ہے. اگر یہ آواز ناک میں ایک الف کا ہم اندازہ کرتے ہیں، یہ بند انگلی ہے، اس کو درمیانے انداز سے کھول لیں گے. خن، یا اس کو بند کریں گے. خن، خن. ویسے جب بھی آپ پڑھیں گے دو زبر، دو زیر، دو پیش کی آواز کو، خن، 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 یہ غنہ ہو رہا ہے اس میں، یعنی آواز ناک میں جا رہی ہے. ہم اس کو غنہ نہیں کہتے. ویسے یہ غنہ ہو رہا ہے اور اس میں غنہ موجود ہے. ہم اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ غنہ نہیں ہے. خن، 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 یہ غنہ نہیں. حقیقت میں یہ غنہ ہے کیونکہ آواز ناک میں جا رہی ہے. ہم غنہ اس کو تصور کرتے ہیں جس میں غنہ ناک میں ایک الف کی مقدار ٹھہرے. خن، یعنی ہم نے غنہ کس کو کہنا ہے؟ جب آواز ناک میں ایک وقت یعنی ایک الف کی مقدار کے برابر ناک میں آواز ٹھہرے. خن، خن، خن. جی اس کی یعنی دو آوازیں، خن، خن، خن. یہ اصل آواز ہے. نارمل جب بھی پڑھنا ہے ایسے ہی پڑھنا ہے. خن، خن، خن. خن، خن، خن. یہ ہے غنہ. اس کی ایک وجہ ہے. اس وجہ کو یاد کرنے کے لیے ہمیں 8 حروف چاہیے. وہ ہم انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں، آنے والے اتوار میں، یہ غنے کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ سمپل آواز آپ سمجھ چکے. خن، خن، خن. اور غننے والی آواز کیا ہے؟ خن، خن. چلیے باقی حروف میں بھی سن، سن، سن. میں نے کہا کہ جب ہم اس کو نارملی پڑھیں گے تو غنہ نہیں کرنا، سادہ. ون، ون، ون. تن، تن، تن. ون، ون، ون. غن، غن، غن. قن، قن، قن. سن، سن، سن. حن، حن، حن. ذن، ذن، ذن. رن. یہ ایک زبر سے آواز موٹی ہوئی
تھی؟ رو. اب دو زبر سے بھی آواز موٹی ہے. رن رن. اور دو پیش سے بھی آواز موٹی ہے. رن رن رن. اور دو زیر سے آواز باریک ہے. رن رن رن. یہ آپ پرانے کریم میں دیکھتے ہوں گے کہ دو زبر کے ساتھ بعض زبر ایسے یہاں ہوتی ہے ہدن. اور بعض زبر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ دو زبر کے ساتھ الف بھی ہوتا ہے. آبادن آبادن. تو یہ یا اور الف کی آواز نہیں ہوتی. یا اور الف کی آواز نہیں ہوتی. آپ اس کو جوڑ توڑ کرتے ہوئے دال دو زبر یا دن یا دال دو زبر دن جس طرح بھی پڑھیں گے جو آواز ہے دن اس میں آپ یا کو پڑھے یا نہ پڑھے اس سے اس کی آواز کو کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح یہ الف ہے دال دو زبر الف دن یا دال دو زبر دن. تو بعض لوگ اس کو پڑھتے دال الف دو زبر دال الف دو زبر. تو ان سب میں آسان اور صحیح طریقہ جو ہے وہ ہے دال دو زبر دن. الف کو نہ پڑھیے. یہ دو زبر دو زیر اور دو پیش کی آواز سمجھ گئے. اب ہم اس کے اوپر حرکت لگا رہے ہیں کھڑی زبر کھڑی حرکت. کھڑی حرکت ایسے الف کی چھوٹی شکل الف کی چھوٹی شکل. یہ ایسے خا کے ساتھ الف ہے خا زبر الف خا. یہ الف ہے تو ایک الف کی ابھی میں نے مقدار بتائی ہے کہ اپنی بند انگلی کو درمیانے انداز میں کھولیے خا. اور اگر یہاں سے الف اتار دیں تو پھر کتنی آواز رہے گی اس کی؟ آدھی انگلی. اپنی انگلی کو آدھا کھولیے خا خا. اور پوری کھولیں گے خا خا. آدھی خا. تو آدھی انگلی کھولیں گے ایک زبر بنے گی. پوری انگلی کھولیں گے خا تو اس کے ساتھ ایک الف آئے گا. تو یہ جو الف ہے اس طرح بعض دفعہ حرف کے اوپر آتا ہے چھوٹی شکل میں اور اس کی مقدار اس خا کے ساتھ الف ہے اس کے برابر ہوتی ہے. الف کے ساتھ خا اور کھڑی زبر کے ساتھ خا. کھڑی زیر یہی الف چھوٹے الف کی شکل حرف کے نیچے آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں کھڑی زیر. زیر نیچے ہوتی ہے نا تو کھڑی زیر. زبر اوپر ہوتی ہے کھڑی زبر. کھڑا زبر یہ بھی ٹھیک ہے. کھڑی زبر اور کھڑی زیر. کھڑی زیر یہ اس کی آواز بنے گی. آپ زیر کے ساتھ یا لگائیں گے خا زیر یا خی. ایک پوری انگلی کھولیں گے خی خی. اور آپ اس کو کھڑی زیر کے ساتھ بنا لیں خا کھڑی زیر خی اور خا زیر یا خی. ایک الف کی مقدار ہے. الٹا پیش یہ پیش کی الٹی شکل واو کو الٹا کر دیا. الٹی پیش الٹا پیش ٹھیک ہے دونوں طرح چلتا ہے. الٹا پیش بھی چلتا ہے الٹی پیش بھی چلتی ہے. آواز اس کی خو. ایک الف بند انگلی کو کھولیں گے خو. ٹھیک ہے. جی یہ حرکت ہے.
اسی لیے کھڑی زبر اور کھڑی زیر اس کو مؤنث بنا دیا ہے. تو لیکن الٹی پیش کی وجہ ہے نا, الٹا پیش, یہ مذکر مشہور ہو گیا, اور کھڑی زبر اور کھڑی زیر یہ مؤنث مشہور ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے جو بات مشہور ہو گئی ہے ہم اس کو اور مشہور کر دیتے ہیں. تو بہرحال الٹی پیش معروف ہے, عام بہت سارے قاعدوں میں اس طرح بھی چھپی ہوئی ہے, الٹی پیش اور الٹا پیش بھی ہے. تو اس کی آواز اسی طرح ایک الف, خو خو, اور سیدھا پیش خو, سیدھا پیش ہو خا پیش خو, خا پیش, اور الٹی پیش خو. فرق سمجھ گئے؟ اور دو پیش خون, سنگل ایک پیش خو, الٹی پیش خو. اب یہ تین حرکات, کھڑی زبر, کھڑی زیر اور الٹی پیش. اب یہ کتنے ہو گئے؟ تین زبر زیر پیش اور تین, دو زبر دو زیر دو پیش. پہلے زبر زیر پیش, پھر دو زبر دو زیر دو پیش, پھر کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش. کتنے ہو گئے؟ گنتی کر لیں. روزے کتنے ہو گئے ہیں؟ کل 9 ہو جائیں گے, یہ گنتی پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو پورے قرآن کریم میں یہ جتنے بھی حروف ہیں ان تمام کے اوپر جو حرکت زبر زیر پیش کی صورت میں استعمال ہوتی ہے وہ یہ 9 ہے. کسی بھی حرف کی آواز یا زبر زیر پیش سے ہوتی ہے, خا خی خو, یا ڈبل حرکت سے ہوتی ہے خون خین خون, یا کھڑی حرکات سے خا خی خو, اور کوئی 10ویں آواز نہیں ہے. پریشان ہو گئے طارق صاحب, پریشان ہو گئے. اپنا نام بتا دیں, کیا نام ہے آپ کا؟ یہ تا کتنا لمبا کیا آپ نے؟ ایک الف ادھر سے, ایک الف کتنا ہوتا ہے؟ ایک انگلی کے برابر بتائیں. جی ایک انگلی کے برابر. وہ اتنی بڑی انگلی نہیں ہے بھائی صاحب, چھوٹی کے. طارق, تو سنگل صرف اتنا پڑے, تو بس, اس سے زیادہ لمبا ہے. طارق ایک الف اتنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ حرکات 9 ہے. اب ہے جزم اور شد. یہ جزم اور شد کسی حرف کے اوپر آتے ہیں, ایسے با کے اوپر جزم ہے اور اس با کے اوپر شد ہے. یہ اس طرح اکیلے لکھے ہو جزم اور شد کے ساتھ تو ان کی کوئی آواز نہیں ہے, یہ نہیں پڑھے جا سکتے. کسی بھی حرف کے اوپر اس طرح سے جزم یا یہ شد, اس کو جزم کہتے ہیں اور اس کو شد, یہ دونوں کسی بھی حرف کے اوپر ہو تو ان کی آواز نہیں پڑھی جا سکتی. ان کو پڑھنے کے لیے یہ 3 حرکتوں میں سے کوئی ایک حرکت والا حرف ان کے شروع میں آتا ہے. مثلا میں نے الف لکھ دیا, اس الف کے اوپر جب زبر لگائیں گے تو اب اس اب کی آواز بنے گی. یہ الف جو ہے یہ حمزہ بن جائے گا, یہ بھی یاد رکھیے. الف اس طرح سے خالی ہوتا ہے, جب اس کے اوپر کوئی حرکت زبر زیر یا پیش آتی ہے تو پھر یہ حمزہ بن جاتا ہے, حمزہ کی آواز دیتا ہے. جی
اب، اور زیر سے اب، پیش اب، اب اب اب. یہاں 5 حروف ہیں قلقلہ، تا، جیم، قاف، قاف، با، جیم، دال، دال. یہ 5 حروف ہیں، ان کا نام ہے قلقلہ. اب یہ جزم آپ پڑھ رہے ہیں، جب ان حروف کے اوپر جزم ہوتی ہے تو پھر ان کی آواز پہ قلقلہ کرتے ہیں. قلقلہ کہتے ہیں آواز کو ہلانا، جنبش دینا. مثال سے سمجھیں گے، بالکل سادی آواز پڑھیے. اب اپنے ہونٹوں کو بند کرنا ہے. اب یہ آواز قلقلے والی نہیں ہے. قلقلے والی آواز بنے گی کہ آپ ہونٹوں کو بند کر کے پھر ان کو کھول دیں. اب اگر نہیں کھولتے، اب یہ آواز بند ہو گئی. یہ آواز چلنی چاہیے دوبارہ. اب جب ہم پڑھتے ہیں یہ صاف کی آواز، اس، اس، غلط ہو گیا. اس ایسے نہیں، اس. اور جب اس کو پڑھیں گے اب، یہ غلط. اب یہ قاف کی آواز، اب، اب. اور اگر یہ کاف ہو، اس کی آواز کیا ہوگی؟ اونچی آواز سے بولیے. اب، اک. اور اس کی آواز نقطے والے کی، اک. دونوں میں فرق سمجھ گئے؟ اک، اک. یہ تو آ گئی آواز، اک. اور اس کے ساتھ اگر یہ والی تا ہو، اک. آواز بند کریں گے، اک. اور یہاں پہ اک، اب، اج، اد. یہ قلقلے کے 5 حروف ہیں. تو جزم آپ سمجھ گئے. جزم والے حرف کی اپنی آواز نہیں ہوتی. اس کو پڑھنے کے لیے پہلے ایک حرف آتا ہے جس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو، اور شاید بھی اسی طرح اس سے پہلے بھی زبر زیر یا پیش ہو تو اس کی آواز بنتی ہے اب. لیکن یہ جزم اور شد میں فرق یہ ہے کہ شد کے اوپر زبر زیر یا پیش آ سکتی ہے اور جزم کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہوتی. یعنی جزم والے حرف کی اپنی آواز زبر زیر اور پیش میں نہیں ہوتی، وہ پچھلے حرف سے مل جاتی ہے بس. اور جو شد والا حرف ہے اس کی اپنی بھی ایک آواز ہوتی ہے. پڑھیے اب. اب با کے اوپر زبر کی آواز میں ہے اب با، اور با میں پیش کی آواز بنائیے اب بو. اب بو اکٹھا ہوا اب بو. اور زیر کی آواز دیجیے با پہ اب بی. اور پچھلا حرف جو ہے حمزہ، یہاں زیر کی آواز سے اب با، اور اب بو، اب بی. یہاں پیش سے اب با، اب بی، اب بو. جی آج ہم قرآن کریم میں جتنے بھی زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش، یعنی ان حروف کی جو آوازیں بنتی ہیں وہ آوازیں ہم سیکھ چکے ہیں. کوئی بھی حرف کس طرح سے اس کا ساؤنڈ بنتا ہے پہلے ہم نے ان کو پڑھنا سیکھا کہ ان حروف کی آواز موٹی ہے، باریک ہے،
زبان کے دانتوں سے گلے کے کس کس حصے سے کون سا حرف پڑھا جاتا ہے، پھر ان حروف کی آواز لفظوں کی شکل میں. اب لفظ کیسے بنیں گے، لفظ کیسے بنیں گے، آیات کیسے بنیں گی، قرآن کریم کی صورتیں کیسے بنتی ہیں، پھر یہ زبر زیر پیش اوپر لگتی ہے، وہ لفظ جملے آیات بنتی چلی جاتی ہیں. تو آج ہم ان کا تعارف کر چکے، پریکٹس کر چکے، پڑھ چکے ہیں. اگر ان کے بارے میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اگلے سبق میں ہم انہی کے مطابق غنہ، مد اور وقف، یہ 3 سبق باقی ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے وقت نصیب فرمائے کہ ہم یہ غنہ، مد اور وقف، آخر میں وقف ہو جائیں گے سارے. یہ تین سبق ہم یاد رکھیں. یہ انشاءاللہ العزیز پڑھنے ہیں. جو لوگ پچھلے سبق میں تھے اب نہیں ہیں، آج ان کا آپ نے پتہ کرنا ہے، خیریت معلوم کریں اور ان کو یہ سبق پہنچا دیں. یہ لکھا ہوا ہے اور ان کو ظہر کی نماز پہ دعوت دیں، ان کو لے کر آئیں، ان کو یہ دکھائیں اور پڑھائیں ان کو تاکہ وہ شامل ہو جائیں. تو ایسا لگ رہا ہے نا کچھ چہرے پچھلے سبق میں تھے اب نہیں ہے، کافی سارے چہرے نہیں ہیں، خبر گیری کر رہی ہیں. اور پھر جب اگلا سبق آئے گا اس میں پھر وہ سارے چہرے پورے ہونے چاہیے. پھر ہم یہ پچھلا پھر دہرائیں گے اور آگے ہم اس 3 چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے. حمزہ اور الف کا بنیادی فرق صرف یہی ہے کہ الف خالی ہوتا ہے اس طرح سے اور یہ اکیلا نہیں پڑھا جاتا، اس کی اپنی آواز نہیں ہوتی، خالی لکھا ہوتا ہے، اس کو نہیں پڑھتے. اس کو پڑھنے کے لیے یا تو اس کے اوپر زبر زیر پیش آئے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے، ا ای او، اور اگر اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو یہ خالی الف ہے. دوسری اس کا استعمال ہے کہ اس الف سے پہلے اگر زبر ہو، جیسے خا زبر الف خا، تو اس الف کی آواز بن جائے گی زبر کے ساتھ. اور اگر اس الف سے پہلے زبر کے علاوہ زیر ہو یا پیش، ایسے میم زیر الف، اب اس الف کا زیر کے ساتھ کوئی میچ نہیں ہے، کوئی اس کا جوڑ نہیں ہے، تو الف کو ہم نے زیر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ نہیں پڑھنا. الف کو زیر اور پیش کے ساتھ نہیں پڑھنا. الف کو کس کے ساتھ پڑھنا ہے؟ زبر کے ساتھ. اچھا سوال اور جواب. جی الف خالی ہوتا ہے اور حمزہ حرکت والا ہوتا ہے یا اس کے اوپر جزم آتی ہے. دوسرا اچھا سوال، اسی الف کے اوپر اگر جزم لگائے اس طرح سے، یہ الف بھی حمزہ ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے الف زبر ہی چاہیے، یہ بنے گا ما، میم زبر حمزہ ما. اب یہ الف نہیں ہے، اب یہ الف ہے. الف کے اوپر سے جزم حرکت سب خالی کر دیا، اب یہ الف ہے. میم زبر الف ما، اور اس کے اوپر جزم آ گئی ما، یہ حمزہ بن گیا. تھوڑی سی تلاوت کر لیں سورۃ الفاتحہ. اور کون سی آیات؟ قرآن کریم سے ایک آیت پڑھیں گے. ایک آیت پڑھنی ہے یا ایک سورت پڑھنی ہے؟
क्या पसंद करते हैं? एक सूरत पढ़ ले, उसको 3 मरतबा पढ़ ले, फिर पूरा कुरान बन जाए। कौन सी सूरत है? या तारिक, कौन सी सूरत है? सूरतुल इखलास। क्या नाम है सूरत का? इखलास, ठीक है। हाँ, मशहूर है कुल वल्लाह, गलत। कुल हुवल्लाह, या तो इस तरह बोलिए, या फिर इखलास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत
أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.